بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسٹس منصور شاہ صاحب کا بڑا اہم بیان آیا ہے کہ جس کے بعد عدلیہ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تقسیم تھی جو واضح ہو کے سامنے آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی کمرے کے اندر موجود ہو اور کسی کو نظر نہ آئے تو اس میں میرا قصور کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندرا مودی کا ایک ایسا اعلامیہ سامنے آیا کہ جس کے اوپر پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کیا صورتحال بنے گی آنے والے وقتوں کے اندر، پاکستان کو خارجہ پالیسی کے محاذ پر کتنی مشکلات سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے بانی تحریک انصاف کے خطوط کی کہ جو لگتا ہے کہ کسی غلط ایڈریس پہ چلے گئے تھے، کیونکہ وصول کنندہ جس کو ملے نہیں ہے ابھی، یہ جس کے نام پر لکھے گئے تھے، اس نے کہا ہے کہ مجھے ایسے خط اگر ملے بھی تو میں فلاں کو دے دوں گا۔ صورتحال بنتی کیا ہے؟ میرے ساتھ موجود سینئر صحافی تجزیہ کار پی جے میر صاحب، اور ساتھ ساتھ میں جوائن کیا عامر الیاس رانا صاحب نے، اسلام آباد کے بڑے باخبر صحافی ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو شکریہ۔ میر صاحب سر 3-4 بڑے اہم موضوعات ہیں، بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے سر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک جملہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے اہم ہے آپ سے پوچھنے کے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھی موجود نہیں ہے۔ اور وہ بات کر رہے تھے اپنے ساتھی ججز کی، اور تناظر جو تھا گفتگو کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک جملہ کہا تھا، ایک جو اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہ جی کچھ ججز کا کنڈکٹ ایسا ہے کہ جس کے اوپر ہم ریفرنس لا سکتے ہیں۔ تو جسٹس منصور نے اس کا رپلائی کیا ہے صحافیوں کو، اور ساتھ ہی ججز کے حوالے سے بھی یہ بات کی ہے۔ تو کیا محسوس ہوتا ہے میر صاحب آپ کو کہ کیا عدلیہ میں کسی نئی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ایک بڑا کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ آپ کی جوڈیشری ڈیوائیڈڈ ہے، اور جب کوئی جج کوئی بھی ہو اگر اس طرح کا کوئی ریمارک آتا ہے تو دیٹ کلیئرلی شوز کہ آپ کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ انڈر اسکروٹنی ہے، اور وہ انڈر آپ کہہ لو کہ ایک مائکروسکوپک آئی کے انڈر آ جاتا ہے، کیونکہ جو ججز ہوتے ہیں ان کی ہم نے باتیں نہیں سننی ہیں، ان کے ایکشنز کا جو ہوتا ہے کمال وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ ججز ڈو ناٹ اسپیک، بٹ ان کے جو ایکشنز ہوتے ہیں ان پہ ہم نے نظر ثانی رکھنی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر اس طرح کی ایک میں سمجھتا ہوں جو جس جج نے بھی یہ کہا ہے، میں یہی کہوں گا کہ بڑی مجبوری سے کہا ہے، کیونکہ اس طرح کی بات کرنا ایک جج سے یہ بڑا ان لائکلی سا ایونٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایک ریمارک سے جس طرح اب آپ اس پہ ڈسکس کریں، پورا پاکستان اس کو ڈسکس کرے گا کہ بھائی یہ کیوں اس طرح کی بات ہوئی ہے، یہ وجہ کیا ہے۔ تو دیٹ شوز کہ آپ کا جو ڈسپنسیشن آف جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی فلو آئے گا، اور یہ ایک ایسا ببل ہے اگر تو یہ پھٹ گیا تو پھر اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے باقی اداروں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ تو اگر اس کا بھی یہی حال ہو گیا تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کون کس کو بچائے گا، کون کہاں بچائے گا، اور آپ کو جسٹس کیسے ملے گی۔ یہ بہت سینسٹیو ریمارک ہے، اور یہ بہت اگر انہوں نے اپنی میں کہوں گا انٹلیکچوئل کیپیسٹی میں دیا ہے تو اس میں کوئی وزن ضرور ہوگا، اینڈ آئی تھنک دس ہیز ٹو بی ٹیکن سیریسلی۔ رانا صاحب جس طرح سے میر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بڑا ایک سیریس ماحول نظر آ رہا ہے، ایک سیریس انڈیکیشن نظر آ رہی ہے اس طرح کی گفتگو سے، تو وہی سوال جو میں نے میر صاحب سے بھی کیا تھا سر، وہی آپ سے بھی بنتا ہے کہ کیا کسی جج کے کنڈکٹ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ جس طرح سے شوکت عزیز صدیقی صاحب پہ الزام لگا کے نکالا گیا اس طریقے سے جو ہے وہ مزاحمت کی بات کرے، یا وہ ڈٹ جانے کی بات کرے اور اس کے بعد وہ جج بھی رہے؟ دیکھیں، میر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جسٹس سسٹم انڈر سکروٹنی ہے۔ پہلے یہ اور اسٹیبلشمنٹ مل کے ہمارا جسٹس سسٹم پورے ملک کو سکروٹنی میں رکھتے تھے، اب خود سکروٹنی میں آئے ہیں ہم تو، مطلب عام آدمی تو اسی طرح ہی چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ اور منصور علی شاہ صاحب جن کے بارے میں رانا ثناء اللہ نے اور منیب اختر صاحب کے بارے میں کہا کہ جو خطوط کی بات پہ انہوں نے کہی کہ یہ مس کنڈکٹ اس لیے ہے، اور خود چیف جسٹس نے بھی کہا کہ بھئی میرے پاس تو ابھی وہ خط آیا نہیں تھا اور میڈیا میں چلا گیا۔ ظاہر ہے قاضی فائز عیسیٰ پہلے کرتے رہے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان بھی ٹھیک ٹھاک تواتر کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور آج جسٹس محسن اختر کیانی جو چیف جسٹس بننے کی اس دوڑ میں نمبر 1 پہ ہوتے، اگر منصور علی شاہ صاحب نے یہ ججز کے رولز میں نہ ڈلوایا ہوتا، ہائی کورٹ میں تو ڈل گیا تھا نا کہ پہلے 3 ججوں میں سے کوئی کلنے، اور وہاں پہ پھر جسٹس عالیہ نیلم آ بھی چکی، منصور علی شاہ صاحب کے ہی فارمولے کے تحت آئی تھی، تو آج محسن اختر کیانی صاحب ریگولر جج بھی ہو سکتے تھے، چوائس ہی نہ ہوتی، لیکن وہ تو منصور علی شاہ صاحب نے خود چوائس دے دی ہاتھ میں کہ بھئی آپ جو بھی چاہیں جو سپریم اس میں جوڈیشل کمیشن میں طے کر لیں۔ اچھا، اب جو بات انہوں نے کہی
کہ نظر نہیں آ رہا یا سب کچھ ہے، یہ بات ہم سب کو پہلے سے نظر آ رہا ہے کہ کب کون کس کے لیے فیسیلیٹیٹر رہا. اب یہ سوالات تو بن چکے ہوئے ہیں نا، مطلب اب یا تو بیٹھ جائیں اور کوئی گرینڈ ڈائلاگ جس میں فوج بھی ہو، عدلیہ بھی ہو. میں فوج بڑی جان بوجھ کے کہتا ہوتا ہوں کہ بات سیدھی کرنی چاہیے، اس میں پارلیمنٹیرین بھی ہوں، اس میں میڈیا بھی ہو، پھر کوئی طے کر لے کہ جی آپ نے پاکستان کو چلانا کیسے ہے. کیونکہ جس طرح آپ چلا رہے ہیں یہ تو 77 سال میں ہم کہیں پہ بھی دائرے کے سفر سے باہر نہیں نکل سکے. منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں جو 8 رکنی بینچ بیٹھا تھا، انہوں نے مکمل یکسوئی سے انصاف پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں پہ فراہم کیا جس کی وہ درخواست دہندہ بھی نہیں تھی اور نہ ان کی طرف سے تھا. وہ تو سنی اتحاد کونسل کے لیے سیٹیں مانگ رہے تھے، آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا. پھر ایک ڈویژن بینچ کی سہولت عمران خان کو مستقل بنیادوں پہ اویلیبل تھی جو اب نہیں رہی. تو ہمیں کھلی باتیں کرنی چاہیے کہ جی جب عدلیہ خود تقسیم ہو اور پارٹی بن چکی ہوئی ہو، اور جب عدلیہ کو ثاقب نثار صاحب نے 2030-32 تک کے چیف جسٹس اپنی مرضی کے مطابق عطا کر دیے ہوں، عمر عطا کی بات نہیں میں کر رہا، مطلب انہوں نے سسٹم لگایا کہ کس کو پہلے لانا ہے کس کو بعد میں لانا ہے. منیب اختر صاحب کو پہلی دفعہ وہ چوتھے جج سے نمبر سے اٹھا کے سپریم کورٹ میں لے کے آ گئے تھے. تو اب ہم اور آپ کس بات کا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے بیج خود بویا. پھر 26ویں ترمیم اب آپ بلاول کے بڑا کلیئر سا یہ ہے کہ جس ٹرم آئل کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی آج کا نہیں ہے، وہ کوئی حکومت کا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے، یا آج کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو گیا کہ آپ نے ججز کو آگے پیچھے کر دیا. اس کا مطلب تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ طویل تاریخ ہے اس کی. تو یہ تو ابھی تو میں ریسنٹ پاس کی بات کر رہا ہوں نا. پی جے میر صاحب سے بات کر لیں ڈیٹیل میں، آپ کو اور بھی وہ کچھ بتا دیں گے، کچھ ہم بتا دیں گے. تو ہمارے کون سا، ہم تبھی تو نیچے سے ٹاپ پہ آئے ہیں. ہمارا مثالی کام تھا کب؟ اگر ایک جج نے جرت کی پہلی دفعہ میں، اس کو آپ نے سزا دی جس کا آپ نے نام لیا شوکت عزیز صدیقی کا، تو اس کو کونسل میں بٹھا کے اور نوکری سے فارغ کر دیا. پھر کیس بھی نہیں سنتے تھے آپ ان کا. ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ جب گزر گئی اس کے بعد آپ نے ان کو پینشن وینشن کے مسائل جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں دے دیے گئے. تو جج صاحبان جب نہیں کھڑے ہوتے، قاضی صاحب کے لیے لوگ ان کے اپنے ساتھی کھڑے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پہلے وہ ڈٹے. ان کے خلاف جب ریفرنس آیا وہ سپریم کورٹ میں اپنی درخواست لے کے کونسل کے خلاف آئے. اب یہ جو جج صاحب نے کہا کہ جی جو کچھ بھی ہو استعفیٰ تو نہیں دیں گے، تو پھر جواب میں وہاں پہ ایک اور جج سے کسی دوست نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتی ہے، لیکن وہ دوسرے کیمپ کے تھے. یعنی وہاں پہ ریفرنس کی حمایت میں بھی گفتگو موجود تھی. لیکن بہرحال بہتر یہ ہوگا کہ یہ ریفرنس کی اس معاملے میں نہ جائیں، اور جج صاحبان کو بھی اپنے کنڈکٹ کے مطابق بات کرنی چاہیے تھی. وہ کونسل میں بات کرتے، اس کے منٹس اوپن کروانے کی بات کرتے جیسے قاضی صاحب کرتے تھے. آپ بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں، آپ گفتگو بھی کر رہے ہیں، آپ چوائسز بھی دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو چوائسز 26ویں ترمیم کے تحت ہی ملی ہے نا، جس میں آپ چیف جسٹس نہیں بن سکے. پھر آپ جج نامزد کر رہے ہیں تو وہ 26ویں ترمیم نے چوائس دے دی آپ کو کہ آپ اپنی مرضی کے وکلاء اور جج صاحبان میں سے لوگوں کو نامزد کر دیں کہ جی میری لسٹ یہ ہے. تو آپ دونوں طرف چل رہے ہیں نا. تو پھر یہ تو ہونا ہی ہے. یہ وہ جو ہے نا شعیب بن عزیز کا شعر، پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. گو کہ سردیاں تو اس طرح کی نہیں آئی اس دفعہ اسلام آباد میں، لیکن اداسی تو آئی ہے. اداسی تو آئی ہے. میر صاحب جس طرح سے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر یہ ایک تاریخ ہے پوری، یہ جو تنزلی کا ایک سفر ہے اس کی ایک تاریخ ہے، لیکن اس کو کہیں روکا جائے اس کے لیے بڑی اہم بات رانا صاحب نے کی ہے کہ کوئی بیٹھنا چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، کوئی آگے بڑھنے کا راستہ اپنانا چاہیے، کیونکہ یہ تباہی کا راستہ ہے. تو میر صاحب کیا یہ ممکن نظر آتا ہے آپ کو موجودہ سینیریو کے اندر کہ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہوگا یا کوئی بیٹھنے کی سبیل کرے گا؟ جب تک آپ کے ریجنل حالات ٹھیک نہیں ہوں گے یہ اسی طرح چلتا رہے گا. آپ نے جسٹس نسیم حسن شاہ کی سٹیٹمنٹس بھی سن لی ہیں، آپ نے باقی ججز کی بھی سٹیٹمنٹ سن لی. ابھی صدیقی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، کئی اور کا بھی ذکر ہے. دا کویسچن از کہ یاد رکھیں کہ جب جج، یہ جو 6 ججز جنہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو یہ پہلے کہاں تھے؟ پہلے کیوں نہیں انہوں نے ان کے جو ڈیسیجنز آئے اور انہوں نے جو اپنے اپنے باتیں بعد میں کرتے ہیں، یہ پہلے کیوں نہیں انہوں نے کیا؟ یہ بعد میں آ کے سارے اپنی کتاب کھول دیتے ہیں اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے. ان کو تو پہلے کرنا چاہیے تھا. اور ابھی بالکل رانا صاحب اچھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے جو بات کہی ہے، پہلے آپ اپنے چیمبرز کے اندر یا جوڈیشل کمیشن کے آگے اس پہ بات کریں اور اس کے بعد لے کے آئیں. دیکھیں نا، اب آپ نے ایک پینڈوراز باکس کھول دیا ہے کہ آپ کے اندر ایک ڈویژن ہے، اور یہ ڈویژن آج نہیں ہے. یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں رانا صاحب کہ یہ تو بہت پرانا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے.
صرف فرق اتنا ہے کہ آج ان سب کو ججز لے لو, پولیٹیشنز لے لو, جو مرضی آپ لے لو, ان کو کیمرے نظر آ گئے ہیں اور کیمرے کے اندر سب کو بولنے کا شوق ہے. کسی کو یہ نہیں ہے کہ کیمرے کے بغیر بھی کو بات کر لے. اگر نیشنل امپورٹنس کی بات ہے, یہ تو سپریم نیشنل امپورٹنس کی بات ہے جس ادارے کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ بڑا مقدس ادارہ ہے. اس کو ہم نے اس کے ججمنٹس دیکھنی ہے, اس کے اندر کنٹروورسیز. ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ یہ ریمارکس ایسے دیں کہ اس کے بعد آپ اور میں اس پہ ہم کھیلیں. نہیں, ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ان کے صرف ججمنٹس ہوتی ہیں, اس پہ آپ بات کریں. اور انفارچونیٹلی ہم اس پہ کھیلتے ہیں. اس کا بات کا بتنگڑ بنتا ہے. وہ کہتے ہیں اسٹارم ان اے ٹی کپ, اور جب یہ بنتا ہے ہر آدمی کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے. اور پرٹیکولرلی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ریکٹ ایک آپ کے سامنے کے بہت بڑا اگزامپل ہے کہ کس طرح آپ کے فورن انویسٹرز بھاگ جاتے ہیں جب آپ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہی کہوں گا کہ پلیز کیپ یور ماؤتھ شٹ. جو آپ نے کرنا ہے ڈو اٹ ود ان کلوز ڈورز, اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا ایک سینسٹیو ادارہ ہے. اور یس, یہ بڑی پرانی ایک روایت چلی آ رہی ہے, بڑی دیر کی چلی آ رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم ججز پہ ہمارا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ نے پچھلے 5-7 سال سے دیکھ رہے کہ کیا ہوا. ساتھ کیا, اس سے پہلے آپ دیکھ لو, یہ وہی ججز ہیں نا جی جنہوں نے نواز شریف کو رگڑ دیا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے ان کو چھوڑ بھی دیا. تو یہ وہی ججز ہیں آج انہوں نے عمران کو پکڑا ہے, کل ان کو چھوڑ دیں گے. سو دا کوشچن از ویئر از دا جسٹس سسٹم. ہم نے سسٹمز کو دیکھنا ہے. لوگ آئیں گے جائیں گے, پارٹیز آئیں گی جائیں گی. ہمارا کیا جوڈیشل سسٹم, کیا یہ افیکٹولی کام کر رہا ہے یا یہ کنٹروورشل ایک ادارہ بن گیا ہے؟ ہم نے اس کو بچانا ہے, اور ایک ہی طریقے سے بچائیں گے کہ ججز ڈو دیئر اون جاب ود ان کلوز ڈورز. ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ کنٹروورسی کھول دیں, کسی قسم کی سٹیٹمنٹ دیں, کیونکہ ان کی ایک زبان اگر کھلے گی تو 10-15 مطلب باہر نکلیں گے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو اوائڈ دیٹ. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب آئیں گے تو 2 بڑے اہم سوالات میں اپنے پینلسٹ کے پاس چھوڑ کے آ رہا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب کو کیوں نکالا, کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کسی ایسے فرد کو پارٹی میں برداشت نہیں کرتے کہ جو کسی مقام پر اپنی شخصیت کو اجاگر کریں یا اپنی شخصیت کو منوانے کا سبب بنے. اس کے ساتھ ساتھ کیا خان صاحب کے لکھے ہوئے خط جو ہے وہ غلط ایڈریس پہ ڈیلیور ہوتے رہے, کیونکہ آرمی چیف نے بڑا کر واضح طور پر کہا ہے کہ اگر خط کوئی آیا بھی تو میں وزیر اعظم پاکستان کو بھیج دوں گا, پھر وہ جانے, ان کا کام جانے. اور بھی بہت سی باتیں بھی بریک کے بعد جائزہ لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پی جے میر صاحب, آپ سب کو بڑے قریب سے جانتے ہیں, آپ کے ان سے تعلقات بھی رہے ہیں, آپ نیچر سے بھی واقف ہیں ان کی. تو کیا شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے جو یہ تاثر ایک ابھر رہا ہے کہ ان کی شخصیت چونکہ عمران خان کے قریب پہنچ گئی تھی, بڑی ہو رہی تھی, وہ تحریک چلانے کا سبب بن رہے تھے, پارٹی میں بہت ایکٹیویٹ تھے, بہت ایکٹیو تھے, اس وجہ سے جو ہے وہ خان صاحب کو پسند نہیں آیا. خان صاحب نے ان کے پر پہلے کاٹے, اور پر کاٹنے کے بعد ان کو ہی جو وہ پارٹی سے نکال دیا. سنا ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ رکنیت بھی جو وہ چھوڑ دیں. تو کیا شیر افضل مروت صاحب نے اپنی حدود کراس کی تھی, یا خان صاحب کو پسند نہیں کہ کوئی اپنے بل سے باہر نکلے؟ نہیں, دیکھو عمران کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, یہ تو اب لوگ اس کو ملنے شروع ہوئے ہیں. عمران ایک ٹیم مین ہے, اور اس کے اندر مروت جیسے آدمی جو ہیں ہی لائکس دیم, جو کہ پارٹی کو آگے لے کے چلیں. لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے, میں نے نواز شریف کے ساتھ بھی دیکھا ہے, بے نظیر کے ساتھ اتنا نہیں دیکھا کیونکہ وہ بڑے دبے لفظوں کے اندر بات کرتے تھے. نون کے اندر بھی دبے لفظوں کے اندر کرتے ہیں, اور اتنے اوپن نہیں ہوتے ہیں. کئی اوپن ہو جاتے ہیں, آپ نے چودھری نثار کو دیکھ لیا, ظفر علی شاہ کو دیکھ لیا, شاہد خاقان عباسی کو دیکھ لیا, اور بھی کئی ہیں, چپ رہتے. بات یہاں ہے کہ یہ ایک پریشر گروپ انٹو اے پولیٹیکل پارٹی بنی ہے, اور اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر وہ میچورٹی ابھی تک نہیں آئی ہے جو کہ آ جانی چاہیے تھی. حالانکہ اس کے اندر میچور لوگ ہیں, لیکن وہ میچور لوگ مروت جیسے لوگوں کو سروائیو کرنے کے لیے بڑا مشکل رکھیں گے وہ. کیونکہ مروت میری نظر کے اندر اگر آپ ایک آبزرور دیکھیں گے تو وہ ایک بڑا اچھا ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی کا ایک رکن ہے. وہ باتیں بھی کرتا ہے, سپورٹ بھی کرتا ہے, اور یو نو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چیئرمین جو ہے عمران خان اس کو سپورٹ کرتا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ عمران ان کو یہ کہیں گے کہ ہاں اس کو سائڈ پہ ہو جائے, یہ ہو جائے, بیکاز جتنی سپورٹ ہے پی ٹی آئی کو ایسے لوگوں سے چاہیے. لیکن کئی ایسے ہیں
جو کہ میں ان کو کہتا پیراشوٹسٹ، وہ کبھی ایسے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیں گے. یہ کیا وجہ ہے کہ جو بھی بات کرتا ہے اس کو آپ سائڈ لائن کر دیتے ہو؟ کیا وجہ کیا ہے؟ یا تو آپ اپنے جو بانی ہیں ان کو صحیح انفارمیشن نہیں دیتے، یا ایک بات ہے کہ آپ اس کو اتنا مس لیڈ کر دیتے ہیں کہ وہ ایک ایسے سٹیپس اٹھا لیتا ہے کہ جس میں وہ خود ہی وہ کہتے ہیں نا آپ بیل مجھے مار، اپنے پیر پہ کلاڑی مار دیتا ہے وہ. سو یہ ایک کا بڑی انٹریگنگ سچویشن ہے. یہ ایک ہی طریقے سے فہد یہ کلیئر ہوگی کہ جب یہ عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں، پھر اس کے بعد آئی فیل کہ یہ اپنی پارٹی کو بھی ریفارم کریں گے، ری آرگنائز کریں گے، ریسٹرکچر کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کہاں بیٹھا ہے اور کون کتنے ایکچوئل پانی کے اندر ہے. تو یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے ایز فار ایز پی ٹی آئیز پولیٹیکل انفراسٹرکچر از کنسرنڈ. اچھا، دوسرا ساتھ ہی میر صاحب اس کے اوپر بھی ذرا تذکرہ کر دیجیے گا کہ بانی تحریک انصاف جو خط لکھتے رہے خان صاحب، وہ آرمی چیف نے تو کل واضح کہہ دیا کہ بھائی خط آئے گا تو پرائم منسٹر کو بھیج دوں گا، اور یہ ان کو کرنا بھی چاہیے تھا اگر آئینی قانونی ذمہ داری دیکھیں آپ. تو پھر خان صاحب کے ان خطوط کا مقصد کیا تھا؟ کیا ڈسکشن میں لانا ایک مقصد تھا کہ جو اب حاصل ہو چکا ہے؟ اس کے دو جواب ہیں فواد. ایک، سب کو پتا ہے کہ پاور کی سیٹ کدھر بیٹھی ہے. آپ نے دیکھ لیا، ایوب خان سے لے کے جنرل مشرف تک آپ نے دیکھ لیا، اور سب کو پتا ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات ہے ہی نہیں ہے. لیکن جب ایک ایکس پرائم منسٹر ایک لیٹر لکھتا ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف کو، یہ نہ بھولیے کہ چیف آف آرمی اسٹاف ضرور ہیں لیکن ہی از انڈر دی پرائم منسٹر آف پاکستان. He is not the supreme authority. He is under the President of Pakistan. So President of Pakistan or Chief or Prime Minister of Pakistan are the supreme authorities. Army Chief اپنی جگہ پہ بالکل ہے. Technically he is the army head. But he is not the decision maker. ہاں اگر وہ ٹیک اوور کرتے ہیں that is another thing. But the question is, as far as the constitution allows, constitutionally جو لیٹر ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ میں پرائم منسٹر کو بھیج دوں گا، اینڈ دیٹ از دا وے فارورڈ. بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے، بیکاز انہوں نے تو اپنا آپ کو کہا ہے ان ادر ورڈز آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. آپ نے بالکل لکھا لیٹر، میں تو وزیر اعظم کو بھیج دوں گا. سو دیٹ از اے گڈ تھنگ. دیٹ شوز کہ دی آرمی از ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی آپ کہہ لو انٹرونشن یا اینی آپ کہہ لو نیگوسیشنز اور اینی تھنگ. بات اگر کرنی ہے کسی نے تو وہ پولیٹیکل ڈاسپورا میں ہی ہوگی. جو لیٹر بھی لکھا ہے انہوں نے، جو ان کے ریزرویشنز ہیں، بالکل ان کا رائٹ ہے، ریزرویشنز ان کے ہونے چاہیے جو بھی ہیں، لیکن وہ ایک پولیٹیکل ڈاسپورا میں جانا اس سائڈ کے اوپر ٹورز دی آرمی چیف. یہ ایک پرانی روایت ہے جس پہ ہم بٹوین دا ٹو آئیز کہتے ہیں کہ پاور ادھر ہے، پاور ہے مانا، کیونکہ ہمارے پاس ٹریک ریکارڈ ہے. لیکن کیا یہ پاور آگے بھی کنٹینیو کرے گی؟ کیا وہ کہتے ہیں نا ہاؤ لانگ از اے پیس آف اسٹرنگ، تو کب تک آپ اس کو کھینچتے رہو گے؟ تو کھینچنے سے پہلے پھر ایکشن بھی ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آتا ہے وہ بتا کے بھی نہیں آتا. سو اس لحاظ سے آئی تھنک جنرل عاصم نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ آگے فارورڈ کیا ہے. ناؤ لیٹ دا پرائم منسٹر ڈیسائیڈ. میں تو بار بار کہتا ہوں شہباز شریف being the prime minister should go and see the former prime minister عمران خان، اور یہ دونوں بیٹھ کے بات کریں گے. leave the third party people from the ruling government and the PTI. ان کو باہر رکھو، ڈائریکٹ بات کرو، and I think we can come to a solution. اب یہ پرائم منسٹر نہ جائیں اور پھر بعد میں کہیں ادھر سے بھیجو ادھر سے بھیجو، یہ بڑا گند پڑ جائے گا. اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں نے یہ نواز شریف کو بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے آپ پی ایم ایل کی یہ جو کیوں تھی جب اب پی ایم ایل بن گئی کہ آپ بات کریں، آپ کسی کو بات بھیجیں. اور یہی بات ہوئی کہ نئی بات ہوئی، اور اس کے بعد آپ کی اتنی ڈویژنز بن گئی. اب آپ دیکھ لو پولیٹیکلی کیا ہو رہا ہے. تو یہ شہباز شریف کو چاہیے انیشیٹو دکھائیں ایز این ایلڈر رسپانسبل پرسن. ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کو ایک بڑا واضح میسج اب ایک چلا گیا ہے کہ جی آپ نے لیٹر لکھنا ہے تو پرائم منسٹر کو لکھیں، کیونکہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میرے پاس آیا تو میں فلاں کو بھیج دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ لکھ لیں. تو کیا خان صاحب جس ایڈریس پہ خط بھیج رہے تھے وہ غلط تھا؟ کیا وہاں سے اب جواب آ گیا ہے کہ ہمارا ڈاکخانہ اب بند ہو چکا ہے، آپ براہ راست جو ہے وہ پرائم منسٹر کو مخاطب کریں؟ اور کیا خان صاحب اس میسج کو کیری کریں گے؟ خان صاحب اس میسج کو سمجھیں گے اور پرائم منسٹر سے بات کرنے کی کوئی کوشش کریں گے، ان کو کوئی خط لکھیں گے؟
اللہ کرے کہ سمجھنے والی بات ہو تو سب کچھ ہی ٹھیک ہو جائے، لیکن نہیں سمجھنا. وہ قیادت کے اس خمار میں ہیں، اسی میں شیر افضل مروت جیسے لوگ مارے گئے. اور وہ پارٹیوں میں جب قیادت کے بارے میں کوئی بات کرے اور پھر ان کو سمجھایا جائے تو خان صاحب تو پوزیشنیں خود کھلاتے ہیں نا. صرف شیر افضل کیا، انہوں نے اپنے چیف منسٹر کی صدارت چھین کے اس کو ریڈیکیول نہیں کیا. جب وہ خود چیئرمین رہے اور وزیر اعظم رہے تو کیا پارٹی کا سٹرکچر بنایا تھا؟ پارٹی کا سٹرکچر کوئی نہیں بناتا. یہاں پہ پارٹی ون مین شو ہوا کرتی ہے. یہ عمران خان کی پارٹی ہے، لہذا وہ ان کے ساتھ ہے. وہ نواز شریف کی پارٹی ہے، وہ بھٹوز کی پارٹی ہے، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہو جائیں. تو یہ تو ہمارے ہاں نہیں چلتا کام کہ آپ جمہوری نام سے یہاں کوئی اس طرح الیکٹ ہوتے ہیں کہ جناب کوئی ڈیموکریسی ایسی ہے کہ نیچے سے لوگ اٹھ رہے ہوں، لیڈرشپ بن رہی ہو، مرج ہو رہی ہو اور وہ آ کے پارٹی کی قیادت سنبھال لے. ایسا نہیں ہو رہا. تو یہ تو کہانی دور کی ہے. جو خطوط کی بات ہے تو انہوں نے تو خطوط کے بارے میں کہا کہ ہمارا تو مقصد حل ہو گیا، ہم تو چاہ رہے تھے ڈسکشن ہو. ہم نے کب بھیجا ہے آرمی چیف کو خط؟ ہم نے تو لکھا ہی اوپن لیٹر ہے. ہم نے جو خط لکھا تھا وہ ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ دیا. اچھا، پہلے پھر یہ کہتے تھے سیکیورٹی ذرائع کون ہوتے ہیں، یہ کہنے والے کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو پھر سیکیورٹی ذرائع جو تھے وہ براہ راست آرمی چیف کی صورت میں کل جب غیر رسمی گفتگو ہوئی تو وہ آ گئی اور انہوں نے بتا دیا. نہ صرف یہ بتایا کہ یہ میں وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا، ایکچوئل جواب یہ ہے کہ ہمیں آپ سے گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم اور گورنمنٹ ایک پیج پہ موجود ہیں، لہذا آپ ان سے بات کیجئے. تو اسی لمحے میں آپ نے 9 مئی کیونکہ وہ شرط بنیادی ہے کہ پہلے آپ ایک منٹ کہ پہلی بات آپ کو 9 مئی پہ معافی مانگنی ہوگی اور پھر گورنمنٹ سے جا کے بات کرنی ہوگی. ابھی تک تو فوج نے کچھ نہیں بدلا. ہاں، جو بات میسج دیا تھا وہ یہی تھا کہ پھر اگر آپ کو کچھ ملے گا آج کے دور میں جب آپ سب چیزیں سیٹل کریں گے تو آپ کو خاموش رہنا ہوگا ایک خاص مدت کے لیے. اور اس کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، وہ خود بھی نہیں دیتے، نہ کوئی دے سکتا. چال والی بات رانا صاحب اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں، گیمک کا لفظ یوز کیا انہوں نے کہ بھئی ٹھیک ہے تو وہ وہی کچھ ہو رہا ہے نا. وہ کھیل ہی رہی ہے نا، پی ٹی آئی میڈیا کے ساتھ کھیل رہی ہے. لوگوں میں بتا رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑے پاکستانی فوج کے بڑے لور ہیں اور یہ فوج میں چند لوگ ہیں جو خان صاحب کا خط کا لب لباب ہے، تیسرے خط کا بھی، کہ یہ لوگ ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں اور ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے فوج میں اور عوام میں فاصلے پیدا ہو رہے ہیں. وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو بالکل کوئی اس قسم کا کام نہیں کر رہے. سارے اپنی اپنی جگہ پہ مرضی کا راستہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف نے جو راستہ روکا ہوا ہے عمران خان اس میں نہیں گھس رہے. عمران خان صاحب کو وہ راستہ ملٹری کا چاہیے ہے کہ مجھے پرانی سی محبت دے دیں. یہ وہ اس وقت تھا کہ بھئی آپ جو ہے نا ووٹ کی عزت مانگ رہے تھے اور آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں گیٹ دے دو، شہباز شریف کو ہٹا دو. یہ خط لکھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم تو آپ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ انٹرسٹڈ نہیں ہیں کیونکہ جتنا نقصان آپ ادارے کو پہنچا چکے. کل جو کچھ ہوا سپریم کورٹ میں ملٹری ٹرائل کے اوپر، جو ایک جج صاحبہ نے پوچھا کہ کیا وہ مذاق تھا جو آپ لوگوں نے کیا تھا 9 مئی کے اوپر جسٹس مسرت ہلالی نے، تو سلمان اکرم صاحب کیا جواب دے رہے تھے؟ وہ جو انہوں نے 21ویں ترمیم کی حمایت کی تھی، انہوں نے تو اپنی پارٹی کی جو بانی چیئرمین عمران خان ان کے خلاف گئے نا کہ نہیں وہ بھی تب بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ جہاں وہ شیر افضل مروت کو نکلوانے میں کامیاب ہوئے سلمان اکرم راجہ، اس طرح کی صاف گوئی کہ مجھے یہ بھی اعتراض ہے مجھے وہ بھی اعتراض ہے، وہ ان کے لیے بھی مشکل ہوگی. سیکرٹری جنرل تو بہت سارے مل جائیں گے ان کو. ٹھیک ہو گیا. میں ایک بریک لیتا ہوں رانا صاحب. میر صاحب آپ کے پاس بھی ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ٹرمپ نے مودی کے ساتھ ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں پاکستان کا بھی تذکرہ اور دفتر خارجہ نے آج اس کے اوپر بڑا شدید رد عمل دیا ہے. تو کیا آنے والے دنوں کے اندر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ کا کوئی ایسا گٹھ جوڑ ہوگا کہ جس میں F-35 طیارے بھی امریکہ جو ہے وہ بھارت کو دے گا کہ جو پاکستان کو اس سے پہلے اس طرح کی امداد یا اس طرح کی تجارتی آفرز ملتی رہی ہیں؟ آنے والے دنوں میں ہونے کیا والا ہے ہم بات کریں گے پی جے میر صاحب سے بھی اور رانا صاحب سے بھی تبصرہ لیں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پی جے میر صاحب، سر آپ نے ضرور سن لیا ہوگا دفتر خارجہ نے رد عمل دیا ہے کہ ٹرمپ کے اعلامیے کے اندر پاکستان کی تذکرے کی ضرورت نہیں تھی. پھر F-35 طیاروں کی بھی بات چیت ہوئی ہے ٹرمپ کی. تو کیا کوئی نیا بلاک بننے والا ہے جس میں بھارت امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پاکستان مذمت کے بعد چائنا کے بلاک میں چلا جائے گا؟ عالمی صورتحال سر کیا دکھ رہی ہے میر صاحب آپ کو؟ دیکھیں، امریکہ بہت ریلائی کرتا ہے ٹیکنیکلی آپ کہہ لو کہ ہندوستان کے ساتھ. ہندوستان ایک بڑی ڈیموکریسی ہے، اس کو کھیلنا آتا ہے. وہ پراکسی وار بھی لڑ جاتی ہے امریکہ کے لیے، ہر چیز کرتی ہے. پاکستان وہ بھی کر جاتا ہے، لیکن پاکستان ایک چھوٹے سکیل پہ کرتا ہے. پاکستان ایکچوئل کرتا ہے کہ اس کے جو کوریڈور ہے
اس کے اندر سے آگے کہاں جانا ہے؟ آگے تو رشیا ہی ہے نا، اور رشیا کو اس نے بیسکلی ان ون وے اور دی ادر ان دا لانگ رن اس نے اس کو ٹیم کرنا ہے. اب رشیا کے اور ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے، چائنا کے ساتھ ہمارے پہلے ہی بڑے اچھے تعلقات تھے. یہ امریکہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے پسند نہیں ہے کیونکہ وہ سارے انڈے جو ہے وہ کہتا ہے آپ کے اس کے باسکٹ میں ڈالیں. ہم نے نہیں ڈالے تو ہمیں سینکشنز لگا دیتے ہیں، اور اگر ڈالتے ہیں تو ہم یہاں سے کدھر سے پھنس جاتے ہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ ہم دونوں سائڈز پہ گھرے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان کو بھی ایک پیج پہ آنا پڑے گا. ہندوستان کو عقل آنی چاہیے کہ وہ بھی استعمال ہوتے ہیں جس طرح ہم استعمال ہوئے. 79 کی وار کیا ہے؟ ہمیں استعمال انہوں نے کیا اور اس کے بعد گنڈیری کی طرح پھینک دیا. تو the question is کہ انہوں نے کوئی سلوشن نہیں دیا ابھی تک. آج دیکھیں افغانستان میں ڈسٹربنسز ہیں، انسرٹنٹی ہے، ٹیررزم بڑھ گئی ہے، پاکستان اس کا سب سے بڑا افیکٹی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں؟ سوائے ہمیں استعمال کر کے اور ہمیں تہمتیں لگا کے نان نیٹو ایلائی کا پارٹنر بنا کے انہوں نے ہمیں کیا کر دیا مجھے بتا دیں. انہوں نے ہمیں کہاں ریہیبلیٹیشن دی ہے؟ یہ افغان ریفیوجیز ہیں جو پاکستان میں آئے، انہوں نے کہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ ہماری گورنمنٹ کو کیا؟ کوئی بھی جو گورنمنٹ آئی مجھے بتا دیں. یہ تو ہم اپنے پیسوں کے ساتھ ان کو پالتے رہے اور اس کے بعد ایونچولی کچھ چلے بھی گئے واپس. دا کوشچن از امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس کو اعتبار کرنا بڑا مشکل ہے. یہ اور پرٹیکولرلی یہ جو پریزیڈنٹ آیا ہے یہ انپریڈکٹیبل ہے. ان کے ابھی ایک ایڈوائزر ادھر آئے ہوئے تھے، ان کے نہیں سوری بیگ پارڈن، اس کے بائیڈن کے شاہد خان. تو شاہد نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو ہے ہم اس کو اپنے کیمپ کے اندر سے اس کو دیکھتے ہیں ایز این انپریڈکٹیبل پریزیڈنٹ. اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا کر جائے. اور وہ دیکھو اس نے یوکرین کے اندر کیا کر دیا، اس نے چائنا کے ساتھ کیا کر دیا، ٹیرفز بڑھا دیے، کینیڈا کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھو کہ اس نے گرین لینڈ کے اندر کیا اپنا ایک محاذ کھول دیا. سو یہ جو حرکت کر رہا ہے یہ اپنے آپ کو لوگوں کو اپیز کرنے کی کر رہا ہے. میکسیکو نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ تم انسان کے بچے نہیں بنو گے. 7 بلین جو ہیں آئی فون یوز کرنے والے، ہم اس کو پھینک کے کہیں اور کچھ اور اپنا برانڈ یوز کر لیں گے، ہم آپ کا پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے. تو آپ ہی کی فیکٹریز بند ہوں گی، آپ ہی کے انسٹیٹیوشنز بند ہوں گے. تو ایک انہوں نے پریزیڈنٹ نے میکسیکن اس نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا. سو امریکہ جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کیٹ اینڈ ماؤس کی ڈپلومیسی رکھنا. وہ آپ کو استعمال کرتا رہے گا ویئر اینڈ ایز از نیسیسری. سو ہمیں پاکستان کو اس کے اندر کھیلنا چاہیے. ہمیں اپنے مڈل آف دا روڈ اپنی پالیسی رکھنی ہے ٹو یور کوشچن، اور اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا مفاد کیا ہے. اس نے آپ کو دیکھ لیا ہے، اس نے کنگ آف اس کو سعودی کو کیا کہا کہ ہم جب مرضی چاہیں آپ کو ہم لے سکتے ہیں. سو کوشچن از تو دیٹ شوز کہ دس مین اور دی امریکن پالیسی از ناٹ اے کنٹینیوٹی پالیسی، اٹ از اے کوشچن آف ٹیکنگ اوور، جس طرح غازہ کے اندر ابھی اس نے کیا ہے دا لیٹسٹ ایگزامپل. سو ہمیں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے جو کہ پرانی گورنمنٹس نے کیا ہے کہ اپنی یونیفیکیشن کریں ان دی عرب بلاک کو تکڑا کرو. یہ کرو گے تو ایک کاؤنٹر آپ کر سکتے ہو کسی کے ساتھ، ورنہ divided we stand and not being united we'll fall. That is the crux of the situation. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی عالمی سطح پر ٹرمپ کے آنے سے یہ بیانات صرف بیانات کی حد تک رہیں گے، جس طرح سے غزہ کے حوالے سے کبھی وہ کہتے ہیں، پھر اب ظاہر ہے کہ اعلامیہ کے اندر پاکستان شامل ہو گیا ہے، پاکستان کا ایک رد عمل بھی آیا ہے، پھر ایک امریکی کانگریس مین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ڈیموکریٹک ایکٹ بھی لے کے آنا ہے. تو سینیریو سر بن کیا رہا ہے فیوچر کے اندر؟ آپ پاکستان کس کے بلاک میں کس طرف کھڑا ہوگا؟ عرب بلاک کا جس طرح تذکرہ کیا امیر صاحب نے، ہم اس طرف جائیں گے یا چائنا کے ساتھ بالکل الائن ہو جائیں گے کہ جس کے اندر کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو کسی قسم کے دوری کا؟ دیکھیں بات یہ آپ نے کہا کہ کیا امریکہ اور انڈیا کو نیا بلاک بنا رہے ہیں، وہ تو آلریڈی بلاک ہے اور وہ بڑا مقصد اس میں چائنا کو روکنا ہے اور ہیجمنی بنوانا ہے پورے ریجن میں انڈیا کی.
اور انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیوں استعمال ہو رہا ہے اور وہ اس کا بھرپور فائدہ لے رہا ہے. ان کو لفٹ بھی مل رہی ہے, ان کے ساتھ وہ نیوکلیئر کے اوپر پروگرام کے اوپر انرجی کے معاملے میں امریکہ ساتھ چل رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جتنی بڑی اپارٹمنٹس ہوئی ہیں وہ پرو انڈینس ہی ہیں وہاں پہ, ساری کی ساری جو ٹرمپ کر رہے ہیں وہ لے دے کے نژاد انڈین نژاد ہیں, کچھ ہیں کسی کی فیملی میں ہے, اور یا ان کے جو نظریات ہیں وہ بالکل انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں. اور مودی صاحب اس لیے کمفرٹ بھی ہیں, وہاں پہ جا کے بات چیت بھی کر رہے ہیں, لوگوں سے مل بھی رہے ہیں, چونکہ وہ اپنی ایک تسلسل کے ساتھ پالیسی انڈیا چلا رہا ہے. ہماری تو کوئی پالیسی ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے تو یہ پالیسی بنائی تھی لک ایسٹ لک ویسٹ اور فلاں فلاں ہم نے گول اچیو کی. ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمیں تو ہر ایک کو یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم سچے ہیں آپ کے ساتھ, کیونکہ ہمارے ہاں تو ادھر حکومت, ادھر رجیم چینج ہوتی ہے, معاملات بدل جاتے ہیں. دنیا 20-20 25-25 سال کی پلاننگ کر رہی ہوتی ہے, ہمارے یہاں اگلے گھنٹے کا نہیں پتا کہ جی کب کیا کرنا ہوگا. آج عمران خان کے ساتھ کرنا ہے, کل نواز شریف کے ساتھ کرنا تھا, اس سے پہلے بے نظیر بھٹو مرحومہ تھیں. تو ہم نے تجربات ہی کیے نا سارے 77 ایئرس میں. امریکہ اور آپ رشیا ہے, رشیا کے ساتھ انہوں نے پورا نچوڑا انڈیا نے, تعلقات آج بھی اس کے خراب نہیں ہوئے, وہاں سے بھی ٹیکنالوجی لی. اب ہم F-16 کے پرزے نہیں مل رہے اور F-35 وہ ان کو دینے جا رہا ہے. ٹیکنالوجی میں زمین آسمان کا فرق ہے نا. لاک ہیڈ کمپنی ہی ہے جس کے ساتھ انہوں نے کرنا ہے, جس نے F-16 بنائے تھے. ہم تو پتہ نہیں کاپیاں مار رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, مطلب ہر طرح کی پابندیاں بھی ہم پہ ہے. انڈیا نے کیا شور مچایا تھا کہ جی یہ تو F-16 سے مارا جب ہم نے ان کا طیارہ گرایا تھا. ہم بتاتے رہے کہ نہیں ہمارے پاس تو اپنے JF تھنڈر ہیں, ہم اس کی نئی جنریشن پہ چلے گئے ہیں. ہم رشیا اب ترکی کے ساتھ ہمارا ڈیفنس کوآپریشن ہو رہا ہے کیونکہ اس نے بڑا ایڈوانس کیا ہے سارا. ہمارے پاس تگ و دو کے علاوہ کچھ ہے نہیں. ہماری قیادت بھاگ ضرور رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں سروائیو تو کرنا ہے اور انشاءاللہ کرنا ہے, لیکن بہت ضروری ہے اس بات کے لیے کہ جو ہمارے اندر حالات ہیں. ظاہر اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری کی پوری PTI نے پورے پیسے لگائے ہیں وہاں پہ امریکہ میں کہ کسی طرح ٹرمپ کی طرف سے ان کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن ہو. جو آپ نے سوال بھی کیا ولسن صاحب والا کہ جی وہ اپنا ایک بل لے کے آ رہے ہیں, ظاہر بحث ہوگی اس کے اوپر. آپ دیکھ لیں پورا سوشل میڈیا جو ہے بیرونی دنیا کا اسپیشلی PTI کا, وہ اس کو لے کے چل رہا ہے کہ جناب بحث ہوگی اور آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا. اور ہماری بحث تو روزانہ ہی بنیاد پہ ہوتی ہے نا, ہمیں پرواہ کب تھی. ہماری کوئی پالیسی یا سمت ہوتی تو ہم تو پھر ڈٹے ہوئے ہیں. تو پھر تنگ آمد میں جنگ آمد ہے کہ جی ٹھیک ہے پھر اب آپ دیکھ لیں اور کر لیں, کیونکہ ہم یہاں پہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی پوزیشن میں ابھی نہیں آئے ہیں, کیونکہ جو باہر کا انفلوئنس ہے وہ ہماری سیاسی جماعتوں پہ بھی ہے. سچی بات یہ ہے کہ پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا اور آج بھی کچھ ہو رہا ہے, اور ہم قومی قیادت کے طور پہ ابھی تک نہیں ابھر سکے ہیں. میری تو بس یہاں پہ یہی ہے کہ اللہ کرے کہ عمران خان چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا لیں, اس کے بعد ہمارے ہاں ڈائلاگ ہو بھی جائے گا اور کامیاب بھی ہو جائے گا. بہت شکریہ عامر یاسر صاحب میرے ساتھ موجود تھے, PJ میر صاحب موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.